پاکستان میں عام انتخابات کے نتائج کا مطلع جس طرح صاف ہو رہا ہے، اس سے یہ واضح اشارہ مل رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاسی ٹیم کی کپتانی کرنے جا رہے ہیں۔ فی الحال عمران خان کی تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے، اور اب یہ صاف ہو چلا ہے کہ عمران خان پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ آج اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا، ہمارے خلاف جنہوں نے ووٹس دی، میرے اوپر ذاتی طور پہ کبھی بھی میرے خیال میں کسی سیاسی لیڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے جو میرے پہ پچھلے 3 سال پہ ہوئے ہیں۔ میں یہ سب کو بھول چکا ہوں، یہ سب میرے پیچھے ہیں۔ یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، میرے ملک کی بات ہے۔ ہمارا جو کوز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی، کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی۔ ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا، جو مرضی غریب امیر طاقتور کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں۔ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بارڈرز ہوں، جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں، ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ افغانستان میں امریکہ انوالو ہے، میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں، یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے تعلقات ون وے رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو امداد کرتا ہے ان کی امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے۔ اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ہم یہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں امریکہ سے کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو، ایک بیلنس ریلیشن شپ ہو، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس بیلنس ریلیشن شپ کے لیے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں، جتنی بھی ہماری طاقت ہو، مڈل ایسٹ کے اندر ہم کنسیلیشن، یعنی ہم ایک ثالث کا کردار ادا کریں، تاکہ ہم یہ جو ٹینشنز ہیں مڈل ایسٹ میں، آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو نیبرز کے بیچ میں ہیں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو اکٹھا کریں۔ ہم یعنی مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا، ایسے لگا جیسے میں کوئی بالی ووڈ فلم کا ویلن ہوں، یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے، ہندوستان سارا پھیرا ہوا کرکٹ کی وجہ سے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں، جو کہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی، تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں، ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں، اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو، کور ایشو ہے، وہ کشمیر ہے۔ کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو ہونی تھی، اگر فوج سے مسئلے حل ہوں اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے، کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے اس وقت۔ کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ جانے تو نہیں لگا، اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ جی پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو ہم سکوائر 1 پہ ہیں اس وقت۔
میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں. آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں. ابھی تک تو یہ ایک ون سائیڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو. ہر جس قسم کی دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا، میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں، یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو، اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں. عام انتخابات کے نتائج کے تعلق سے ای ٹی وی بھارت کے ڈپٹی ایڈیٹر و سینئر صحافی صلاح الدین زین سے ہوئی بات چیت سے آپ کو واقف کراتے ہیں. سر، جیسا کہ پاکستان میں آج جو ہے پہلی بار کسی کرکٹ کھلاڑی کو جو ہے پرائم منسٹر پوسٹ کے لیے چنا گیا، یا اتہاس میں یہ دنیا میں پہلی بار دیکھا گیا، تو آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان کا جیتنا کس طرح سے ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں جو پالیسی ہوتی ہے، چاہے وہ خارجی امور کی پالیسی ہو اور چاہے وہ دفاعی نقطہ نظر سے ہو یا پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا معاملہ ہو، ان سب میں جو منتخب پارلیمنٹ ہے یا جو منتخب وزیر اعظم جو جمہوری طریقے سے ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کچھ نہیں کر پاتے. اب تک کی جو تاریخ رہی ہے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں فوج کی جو پالیسی ایک ہے پرانی، وہی رہتی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان نے ایک بہت کرکٹ کھلاڑی کے طور پہ بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا اور وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. بہت سے اور بھی دنیا کے کھلاڑیوں نے اس طرح کے سیاست میں جو ہے حصہ لیا ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں. بہرحال یہ ایک بڑی کامیابی ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی پالیسیز جو ہے، خاص طور پہ شدت پسندی کے تعلق سے، بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ پڑوسی ممالک کے تعلق سے، طالبان کا ایک مسئلہ اس کے حوالے سے، اس میں کیا تبدیلی آتی ہے مجھے زیادہ اس لیے نہیں لگتا کیونکہ یہ تمام پالیسیز جو ہے فوجی حکمراں کرتے ہیں، فوجی قیادت کرتی ہے، اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کئی بار باتیں تو کہتا ہے لیکن سنی انسنی رہ جاتی ہیں. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا کریں گے عمران صاحب اور کتنا اپنی ہی فوج پہ اثر و رسوخ بناتے ہیں کہ وہ کام کر پاتے ہیں. سر، ایک آخری کوشچن کہ جیسا کہ حافظ سعید کو جو ہے ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ان کی پارٹی نے جو انتخاب میں حصہ لیا جو بہت مایوس کن ان کا مظاہرہ رہا، تو ان کا ہارنا کس طرح سے بھارت کے لیے ایک نئی نوعیت کے طور پہ؟ نہیں، یہ تو تمام لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے جو جمہوری قدروں میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شدت پسندی میں ملوث ہیں، یہ جن کا تعلق جو ہے مطلب نفرت پھیلانا ہے، وہ سیاست میں آئیں اور وہ شکست کھائیں. اور یہ شکست تو قابل مبارکباد ہے اس نوعیت سے کہ پاکستانی عوام کم سے کم اتنا سمجھتی ہے کہ کوئی بھی انتخاب میں حصہ لے تو وہ نہیں جیت سکتا، جس کو عوام چاہے وہی جتاتی ہے. اور عوام نے یہ دکھایا کہ جو لوگ شدت پسند ہیں، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ بڑی، یہی یہاں بھی ہو ہندوستان میں بھی، کہ جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں اگر وہ شکست کھائیں تو یہ اچھی بات ہے ہر جگہ کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہ پہلی پہل میں، دوستانہ پہل میں جو ہے عمران خان حلف برداری میں جو ہے نریندر مودی کو جو ہے دعوت مہمان خاص دیں گے کہ وہ شامل ہو جائیں ان کے حلف برداری میں؟ ہو سکتا ہے وہ دیں، لیکن وہ یہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جس طرح کے تعلقات ابھی ہندوستان پاکستان کے ہیں اس میں وہ اگر مودی صاحب کو دعوت دیں گے تو ان کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا، اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. مطلب جب خود نریندر مودی جی نے جب حلف برداری کی تقریب میں لوگوں کو بلایا تھا اور تمام سارک کے حکمراں آئے تھے پڑوسی ممالک کے، لیکن کس کے ساتھ؟ پڑوسی علاوہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات اس وقت کسی کے ساتھ بھی بہت اچھے نہیں ہیں. تو وہ بھی بلا کر کے مودی کو کیا کر لیں گے؟ کچھ اس سے کوئی عوام پہ فرق نہیں پڑے گا. نمائش ضرور ہو سکتی ہے